موجودہ وقت میں موجود ہونے کا احساس آپ ہیں. موجودہ وقت میں موجود ہونے کا احساس آپ ہیں. اس کو سرکار باہو فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم غافل. سانو مرشد نے پڑھایا کہ اگر آپ میں اور ڈاگ میں فرق پتہ کیا ہے؟ آپ میں اور فراگ میں فرق کیا ہے؟ اس کو اپنی ذات کا پتہ ہی نہیں. اور آپ کو اپنی ذات کا پتہ ہے کب؟ جب آپ کانشیس لیول پہ ہیں. اگر آپ کانشیس لیول پہ نہیں ہیں اور آپ کہیں اور سوچ رہے ہیں، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ آپ کمرے میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کمرے سے کہیں اور گئے ہوئے، اچھا اس سے مراد آپ یہاں ادھر ہے ہی نہیں. اور یہ سے جانور نہیں کر سکتا ہی، اس سے ہوتا ہی نہیں. کیوں؟ کہ وہ جبلت کے تابع ہے اور آپ عقل کے تابع ہے. آپ کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ جبلت. کوے کو کہو بلی کی آواز نکال دے گا، ساری بولو گے. چڑیا کو کہو، بلکہ میں آپ کو اگر تھوڑا سا ہو تو میں فلم دکھاتا ہوں، میں نے لوگوں کو بھیجی بھی ہوئی ہے فلم. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اسپائڈر ہے، وہ اپنا جالا بنا رہا ہے. اتنی خوبصورتی سے بنا رہا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے علم لے کے آیا ہے. دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو کہ آپ نہیں بنا سکتے ویسا جالا. کہ انسان جو ہے اس نے ساری زندگی لگا کے، یعنی 7 کروڑ سال کی اگر زندگی انسانوں کی ہے، تو آج تک ان کی عقل یہ نہیں یہاں تک نہیں آئی جو جبلت کے اندر وہ کر رہا ہے. پتہ کیا ہے؟ یہ ابھی ایکس سے نکلا ہے. اچھا ابھی ایکس سے نکلا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ 6-7 مہینے بڑا ہے. ابھی انسان نہیں کر سکتا ہے. انسان کو ابھی 5 سال تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا. یہ ہمارا کاکا بیٹھا ہے پیچھے، اس کو ہمیں کئی دن تک جو ہے نا، کئی سالوں تک اس کو سکھانا پڑے گا یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کرے گا، پھر اس کے بعد یہ پوسٹ پی ایچ ڈی کرے گا، ڈی ایڈ کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس نے کچھ بننا ہے. لیکن یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں بنا سکتا. یہ ہم تو یہ برج العرب بھی بنا سکتے ہیں، برج خلیفہ بھی بنا لیتے ہیں، ہم تو دیوار چین بھی بنا لیتے ہیں، ہم تو سب کچھ بناتے ہیں. لیکن یہ نہیں بنا سکتا کچھ بھی. کیوں؟ یہ جبلت سے باہر نہیں نکل سکتا. انسان کی خوبی یہ ہے کہ یہ جبلت میری نہیں ہے. اس کی 4 چیزیں جبلت میں ہیں، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا. کیا کیا غلط؟ اس کا کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، اس کا شیلٹر اور سیکیورٹی. شیلٹر اور سیکیورٹی ایک نہیں، الگ الگ. بہت جگہ وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، کبھی اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن الگ الگ. یہ جو اس سے باہر نہیں انسان، یہ ہم بھی ہمارا بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ جبلت پہ ہوتے ہیں. آپ کچھ بھی دیں گے وہ منہ میں لے لیتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ان کو؟ آپ جوتا بھی دے دیں گے وہ منہ میں لے لیں گے. کیونکہ اس میں سروائیول ہے، اس کا زندہ رہنا ہے اس نے. اور دوسرا کیا ہے؟ بچے پیدا کرنا. جیسے ہی ہمارے اندر مخصوص گلینڈز کام کرتے ہیں، ہم مخصوص عمر پہ پہنچتے ہیں، ہم بچے پیدا کرتے ہیں. وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. اور سیکیورٹی اور شیلٹر، میں نے گاڑی کو تالا لگا کے آیا ہوں، حالانکہ سارے لوگ چور تو نہیں ہیں، لیکن میں لگا کے آیا ہوں. کیوں؟ سیکیورٹی. اور میں رات کو ضرور کسی کمرے میں جا کے سوتا ہوں. شیلٹر. پرندے بھی ایسے کرتے ہیں، سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، ہم بھی ایسے کرتے ہیں. تو یہ جو انسان ہے نا، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. کوئی پرندہ، کوئی پانی کی مخلوق اس سے باہر نہیں نکل سکتی. یہ 4 کے 4 ہی وہ بس 4 ادھر رہتے ہیں. لیکن میں نہیں رہتا ادھر، کیونکہ میں جبلت کا تابع نہیں ہوں، میں عقل کے تابع ہوں. یہ جو عقل انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، میں اس کے تابع ہوں. حضرت میں نے پچھلی دفعہ شیئر کرایا تھا کہ بابا جی فرید کہتے ہیں کہ تینوں رب بخشا عقل سلیم تو پٹھے دیکھنا دیکھو. اور یہ گناہ ثواب کا ان کے لیے کوئی نہیں ہے. جانوروں کے لیے گناہ ثواب کون سا ہے؟ کیوں؟ ان کا بلیو ہی نہیں ہوتا. ان کا اللہ تعالیٰ نے بنا بنایا بلیو ہے ان کے پاس. وہ کبھی بھی رزق سے خوف زدہ نہیں ہوتے.
لیکن ہم ہوتے ہیں. حضرت باہو فرماتے ہیں کہ دلیلہ چھڈ رزق کے لیے دلیل ہم ڈھونڈتے ہیں نا کہ میں ڈاکٹر بن گیا, میں فلانا بن گیا, میں فلاں ہوں, میں نے بزنس کیا ہوا ہے اور میں نے جو ہے وہ ایک بندہ ریڈی لگا رہا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ میرا بہت بڑا میں بل گیٹ ہوں, تو ہوگا. وہ کہتا ہے کہ دلیلہ چھڈ وجود ہو ہوشیار فقیرہ ہو بن توکل پنچھی اڑ دے. اب میرا توکل کیا ہے؟ میں گھر کے اندر فریج رکھی ہوئی ہے, میرے گھر کے اندر چاول کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں, آٹا بھی پڑا ہوا ہے, لیکن کبھی پرندے کے گھر کے اندر یہ چیزیں ہوتی نہیں. بن توکل پنچھی اڑ دے. میرا توکل ہے کہ میں گھر جا کر روٹی پکی اور میری بھائی مجھے گرم گرم روٹی دے دیں گی, ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ سب کا ہے نا, شام کو گھر جائیں گے تو پرندے کا تو کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں بن توکل پنچھی اڑ دے, پلے خرچ نہ زیرہ ہو. ایکسچینج ریٹ بھی کوئی نہیں ان کے پاس, کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ان کے پاس, وہ بانٹ لیں گے, دے دیں گے, ایکسچینج کر لیں گے جیسے ہم ایکسچینج کر لیتے ہیں. روز روزی اٹھان ہمیشہ نہیں کرتے نال ذخیرہ ہو. قرآن بھی کہتا ہے کہ کبھی ان کی پیٹھوں پہ لدے ہوئے دیکھے آپ نے؟ روز روزی اٹھان ہمیشہ نہیں کرتے نال ذخیرہ ہو. سونا رب بچاوے باہو پتھر میں جو کیڑا. چلو یہ ساری باتیں یہ کہ کیڑا باہر پھیل رہا ہے, بھائی پتھر میں بیٹھا ہو تو جہاں پہ آپ کی ٹرانزیکشن ہو ہی نہیں سکتی, لیکن وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اس کو. تو یہ بیسیکلی جانور کے پاس بلیو نہیں ہے اس کا, وہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے بنا بنایا ہے, اور وہ بنا بنایا اللہ کے پاس چلا جاتا ہے واپس. آپ میں ایک چھوٹی سی اور فلم دکھاتا ہوں, اندازہ لگانا کہ وہ بچے ابھی انڈوں سے نکلے ٹارٹرائز کے بچے, اور ان کے لیے دو راستے ہیں, یا تو وہ پانی کی طرف جائیں یا دوسری سائڈ پہ ریت کی طرف, لیکن وہ پانی کی طرف جاتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے. اپنا کام اسٹارٹ کریں, صرف 15-20 منٹ یہ کچھ چیزیں ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ جبلت ہوتی کیا ہے, کیونکہ اکثر بہتر ہوتے جاتا ہے. وہ ایک بندہ تھا نا کوئی, تو مولوی تھا, تو وہ مسجد میں کوئی بات کر رہا تھا, کہنے لگا کہ جی ہیروئن نہیں پینی چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ چرس بھی نہیں پینی چاہیے. تو وہ جو لوگ سامنے تھے وہ بڑے شریف سے لوگ تھے, انہوں نے کبھی دیکھی نہیں کسی سے. انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں, ہوتی کیسی ہے؟ مولوی صاحب نے ٹوپی اتاری اور ساری چیزیں دکھائی. تو میں یہی چاہ رہا ہوں آج کہ آپ لوگوں کو بتائیں تو صحیح جبلت ہوتی کیا ہے, کیونکہ گفتگو تو بہت ہوگی لیکن جبلت ہوتی کیا ہے یہ ضروری ہے دکھانا. یہ وہی ہے کہ جو شیپ جو ہوتا ہے نا, اس نے زمین کو کھودا ہے, وہاں پہ انڈے دیے, انڈے دیے پھر بند کر دیے, اب انڈوں سے نکل رہے ہیں یہ. چلو اس کو بند, یعنی اس سے آپ بھاگیں گے, پانی میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد یہ انجوائے کریں گے. ایک اور دیکھنا ذرا, آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو فطرت ہے وہ کیا ہے. آپ نے دیکھی ہوگی ضرور ہے, اس میں ایک جو کو ہے, جو کوئل ہے, یہ اپنا انڈا جو ہے کیونکہ دیتی ہے اور یہ کوے کے اس میں رکھ دیتی ہے جا کے گھونسلے میں. اور وہ جو کوا وہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو بچہ نکلتا ہے اس میں سے, وہ دوسرے انڈوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے.